بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو بزرگوں، آج رمضان المبارک کی 5 تاریخ ہے۔ کل گزشتہ آپ لوگوں کے سامنے اور اس سے اگلی مجلس میں ذکر کیا جا چکا تھا کہ یہ پہلی سورت ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے، کیونکہ ہمارا جو ابھی سبق چل رہا ہے وہ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں چل رہا ہے۔ تو اس میں پہلی جو 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو بندوں کی زبان سے کہلوایا ہے۔ گویا بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ مناجات پیش کرتے ہیں اور یہ پیشکش کرتے ہیں جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ وہ صفات جو خاص اہمیت کی حامل ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی بندگی کا اقرار کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ ہی سے میں مدد چاہتا ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے وہ صراط مستقیم کی دعا کرتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس میں لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، بقیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے وہ صرف اللہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بتلاتا ہے۔ رب العالمین کے تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کو ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کو وجود میں لانے والا ہے، وجود کے بعد کمال بھی دیتا ہے اور اس کمال کو انتہا تک پہنچاتا ہے۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تو تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ، یعنی درجہ بدرجہ اور تدریجاً اس کے منتہا اور کمال تک پہنچانا۔ دنیا کے اندر جتنے بھی عالم ہے، چاہے وہ عالم انسان ہو یا عالم جنات ہو، عالم ملائکہ یعنی عالم فرشتہ ہو، یا عالم جمادات ہو، یا عالم حیوانات ہو، یا عالم نباتات ہو، اور بھی دیگر جتنے بھی کہکشائیں ہیں، جتنی بھی گیلیکسیاں ہیں، ان تمام عالموں کا پروردگار صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب اسی نے سب کو پیدا کیا اور سب کو کمال سے نوازنے اور انتہا کو پہنچانے والا بھی وہی ہے، اور جب اسی کی قدرت سے یہ سب کچھ ہوا تو وہی اس بات کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جاوے اور اسی کی پرستش کی جاوے۔ محترم دوستو بزرگوں، پہلی جو آیت تھی وہ مفسرین اس کے ماتحت لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اسلام کے 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں عقیدہ توحید کو، نمبر 2 ہے عقیدہ رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت۔ کہ اس پہلی آیت میں عقیدہ توحید کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا اور ان کو پالنے والا، ان کو کمال کے انتہا تک پہنچانے والا وہی ہے، تو وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جاوے۔ اس میں توحید کا سبق دیا گیا ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ الرحمن الرحیم سب پر مہربان، بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہاں ایک بات سمجھتے ہیں جس کو علامہ بیضاوی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں۔
دونوں مبالغے کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں اور دونوں رحمت سے بنے ہوئے ہیں کہ اس سے قبل رحمان کا مطلب گزر چکا، یعنی جس کی رحمت سب پر عام ہو، چنانچہ اس کا ترجمہ سب پر مہربان کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی رحمت سب کو ایسی شامل ہے کہ دنیا کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نکلی ہوئی نہیں ہے۔ اسی لیے امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، کہ گویا اللہ کی صفت رحمت جس کا تذکرہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا ظہور دنیا میں ہوگا کہ دنیا میں وہ رحمت والا ہوگا، دنیا میں وہ رحمان ہوگا، اور دنیا کی ساری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا، جس کی رحمت بہت زیادہ کامل اور مکمل ہو، اور اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں فرمائیں گے۔ اس سے قبل گزر چکا کہ دنیا کی بناوٹ اور دنیا کی ساخت ایسی ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور علی وجہ الکمال اور علی وجہ الاکمل یہاں ظاہر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا میں اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کا ظہور آخرت میں ہی ہوگا۔ تو آخرت میں جو اہل ایمان ہے، فلاح یاب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر کامل اور مکمل ہوگی۔ ان دو صفات کے تذکرے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت جو دنیا میں سب کو شامل ہے، اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ محترم دوستو، بزرگوں، اب یہاں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا حال یہ ہے کہ مشکات شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا دودھ پیتا ہوا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا اور اس سے الگ ہو گیا تھا، اور اس کی چھاتیوں میں دودھ جمع ہو کر جوش مار رہا تھا، تو وہ بے چینی کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ جو بچہ اس کو نظر آ جاتا اس کو لے کر وہ اپنی چھاتی سے لگا دیتی تھی اور دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی۔ چنانچہ اس منظر کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا، بتلاؤ کیا یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس عورت سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، اور اسی وجہ سے ماں اپنی اولاد کے ساتھ، جانور اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی جانور اپنا قدم زمین پر رکھنے سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ کہیں اس کا بچہ اس کے نیچے نہ آ جاوے اور اس کے قدم کے نیچے نہ آ جاوے، اور بہت احتیاط سے وہ نیچے قدم رکھتے ہیں۔ اسی محبت کی وجہ سے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے صرف ایک حصہ کا ظہور عطا فرمایا ہے، اور آخرت میں 99 حصے ظاہر ہوں گے۔ تو اس رحمت کا ظہور کس طرح ہوگا اور اس کی شان کیسی ہوگی، تو اس سلسلے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بوسطہ کے اندر ایک فارسی میں شعر لکھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کی ایک آواز لگا دے تو شیطان بھی کہے گا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ مل جاوے،
وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اس دنیا میں تو سب پر ہوتا ہے، مسلمان ہو چاہے کافر ہو، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو، چاہے جمادات ہو نباتات ہو، بلکہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لاڈ پیار کے ساتھ دنیا میں پالتے ہیں کہ کوئی اس کا تصور اور کوئی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں دنیا میں ان کو بھی شامل حال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ تربیت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی الرحمن الرحیم کے تحت لکھا ہے کہ ایک واقعہ لکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان تھا، کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا تھا، اچانک ایک کوا آیا اور ایک روٹی اٹھا کر بھاگا، اور اس کے پیچھے پیچھے جب میں گیا تو وہ پہاڑوں کے درمیان کوا گیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے دیکھا تو ایک آدمی، اس کے دونوں ہاتھ بیڑیوں اور زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور وہ وہاں مقید پڑا تھا اور وہاں وہ قید تھا۔ تو اس کوے نے جا کر اس کے منہ پر روٹی ڈال دی، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی اس کی روٹی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں تھا، میرے دل میں ایک ولولہ اور ایک بے چینی سی پیدا ہوئی، تو میں گھر سے نکل کر دریائے نیل کی طرف گیا۔ جب وہاں پہنچا، جب اس کے ساحل پر، اور جو اس کا جو شاطئ النہر کہتے ہیں، دریا کا جو ساحل تھا، وہاں جب میں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بڑا بچھو بہت تیزی سے چل رہا ہے، تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلا کہ یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ تھوڑی دیر وہ بچھو چلا، اتنے میں دریائے نیل میں سے ایک بہت بڑا مینڈک کنارے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ بچھو کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مینڈک اس بچھو کو لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دوسری طرف جانے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جلدی سے ایک کشتی حاصل کی، اور میں بھی اس کا پیچھا کیا۔ جب وہ مینڈک دوسرے ساحل پر پہنچا تو وہ بچھو چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا، اور پھر وہ تیزی سے جانے لگا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ تھوڑی دور ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان نشہ کیے ہوئے سو رہا تھا، اور دیکھا کہ وہاں ایک اژدہا اور ایک وہاں بہت بڑا سانپ اس کے ناف کی طرف سے اس کے جسم پر چڑھ کر اپنی فن کھڑی کیے ہوئے تھا، کہ جو اژدہا ہوتا ہے وہ جب ڈسنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ زمین سے تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، اور اپنے جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کو وہ حرکت دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ فن کھڑی کیے ہوئے تھا، اور گویا کاٹنے کے در پر ہی تھا کہ اچانک اس بچھو نے جا کر کود کر اس سانپ کو اس زور سے ڈسا کہ سانپ وہاں پر گر گیا اور نیچے گر گیا، اور پھر وہ بچھو تیزی سے واپس جانے لگا، اور اسی طرح وہ مینڈک آیا اور اس نے دوسرے جو ساحل پر پہنچا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری کا یہی واقعہ ایک اور جگہ پر بھی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں اس نوجوان کو پاؤں ہلا کر بیدار کیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو بتلایا کہ اے غافل، جانتا ہے کہ تیرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوا؟ پھر پورا قصہ بیان کیا، تو یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے اللہ، تیرا یہ معاملہ تو اس بندے کے ساتھ ہے جو تیری نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو
جو تیرے بندے تیری اطاعت اور فرما برداری میں ہے ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کہا اور اٹھ کر جانے لگا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہاں جاتے ہو؟ تو اس نے کہا الی طاعت اللہ، اب میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، گویا اپنی اس زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہر ایک کو شامل حال ہے۔ محترم دوستو بزرگوں، ایک اور بات آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں کہ ایک مشکوٰۃ شریف کے اندر ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی چادر اوڑھے ہوئے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے تھا، جس کو اس چادر کے ایک کونے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ مجھے وہاں سے پرندے کے بچوں کے بولنے کی آواز آئی۔ میں اندر گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ابھی اڑنے کے لائق نہیں ہوئے تھے، ان کے پروں میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ اڑ سکے، تو میں نے بچوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان پر چادر ڈال کر ایک کونا ڈال دیا اور درختوں کے جھنڈ میں سے باہر آیا تو ان بچوں کی ماں میرے سر پر منڈلانے لگی۔ میں نے جس کونے سے بچوں کو ڈھانپ رکھا تھا وہ ہٹا دیا تو ماں اپنے بچوں کے اوپر آ گری اور چمٹ گئی، جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اس کو بھی ڈھانپ لیا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکھو۔ اس نے ان بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر رکھا، وہ ماں بھی ان کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ بچوں کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی، اس لیے نہیں اڑ سکتے تھے، لیکن ماں تو اڑ سکتی تھی، مگر بچوں کی محبت کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے پوچھا کہ کیا ان بچوں کی ماں کو اپنے بچوں کے ساتھ جو مہربانی، جو شفقت اور محبت ہے، اس سے تم کو تعجب ہوتا ہے؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق لے کر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ اس سے زیادہ مہربانی اور شفقت اور محبت ہے جتنی ان بچوں کی ماں کو ان بچوں کے ساتھ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے ساتھ جو محبت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ رحمان کا ظہور تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں اور قیامت میں صفت رحمت کا بھی ظہور ہوگا۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی ان صفتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، یعنی اگر ہم سے کچھ قصور ہو جاوے، کچھ کوتاہی ہو جاوے، کچھ غلطیاں ہو جاوے، گناہ ہو جاوے تو اپنے گناہوں پر اڑے نہ رہے اور ڈٹے نہ رہے، اترائے نہیں، بلکہ اللہ کے حضور گر گرائے اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ معاف کر دے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے نافرمانی کر کے، گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بندوں کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ ایک آدمی اونٹ کے اوپر سارا کھانا پانی لے کر، یعنی جو اپنا کھانے پینے کا اور زندگی گزارنے کا جو سامان ہے لے کر سفر میں نکلا۔
جب وہ ریگستان کے اندر اور صحرا کے اندر چل رہا ہے، دوپہر کے وقت ایک درخت کے نیچے وہ ٹھہر گیا اور رکا اور اونٹ سے اتر کر وہ آرام کرنے کے لیے وہاں لیٹ گیا، اونٹ کو وہاں چھوڑ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھا تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے، یعنی اب کھانے پینے کا سارا سامان، یعنی زندگی گزارنے کا پورا سامان جو اس پر اس نے لاد رکھا تھا اور جو اس نے اس پر رکھا ہوا تھا، وہ صحرا میں وہ اونٹ غائب ہو گیا۔ اور وہ اس نے تلاش کیا، بہت سارا تلاش کیا، لیکن اس کو نہیں ملا۔ اب وہ زندگی سے مایوس ہو گیا اور بالآخر وہ مایوس ہو کر وہ اسی درخت کے نیچے سو گیا، یہ سوچ کر کہ اب میری موت ہی آنے والی ہے، اس لیے کہ وہ ریگستان کے اندر ہے، نہ وہاں کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ وہاں کھانے کا انتظام ہے۔ تو وہ اس اعتبار سے وہ سو گیا کہ اب میری موت ہی آنے والی ہے، اور اچانک اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب وہ مایوس ہو کر سو گیا تو اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ وہاں موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر اس شخص پر اتنی خوشی طاری ہو گئی اور اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے خوشی میں وہ کہنے لگا کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اصل تو کہنا یوں چاہیے کہ اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب ہے، وہ شکر کے طور پر کہتا ہے، لیکن خوشی سے اس کی زبان پھسل گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اس آدمی کو کہ کتنی خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بندہ جب توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ باری تعالیٰ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اس میں بھی شان رحمت تو دیکھو کہ اس گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی یا عبادیہ کہ اے میرے بندوں سے خطاب کرتے ہیں۔ دنیا میں باپ اگر اپنے بیٹے سے ناراض ہو اور کسی وجہ سے اس کو تنبیہ کرنا چاہے تو وہ اس کی ماں سے کہتا ہے کہ تیرے بیٹے کو کہہ دینا کہ وہ میرے گھر میں قدم نہ رکھے، یعنی اپنا بیٹا نہیں کہتا، گویا اس کی اس بری حالت کی وجہ سے اپنی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی وہ باپ تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کی اس حالت میں بھی اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندوں سے وہ خطاب کرتا ہے۔ کیا شان رحمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آدمی گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے بلکہ اپنے بھائیوں کی طرف سے، دوسرے انسانوں کی طرف سے بھی توبہ کرے۔ کسی کی بھی طرف سے زیادتی کا معاملہ ہوا ہو، ظلم کا معاملہ ہوا ہو تو اس کو معاف کر دے، اس کے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل اور آگے بیان کیا جائے گا۔ آج یہاں اس عنوان پر بات ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ابھی سورہ فاتحہ کی تفسیر باقی ہے اس کو انشاءاللہ آئندہ کل کے مجلس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ جو بھی کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے کو اور آپ لوگوں کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزے کو اور تراویح کو صحیح طرح قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔